اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ بہت شکریہ فیصل بھائی کہ آپ نے خوبصورت نشست میں مجھے مدعو فرمایا، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مادی طور پہ بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ گئے، لیکن آج جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں یہ بر صغیر پاک و ہند کے اس عظیم صوفی بزرگ کا آستان ہے جس نے تصوف میں اور اسلام کی سربلندی میں وہ جھنڈے گاڑے ہیں کہ رہتی دنیا تک اس کے نظیر ملنا بہت مشکل ہے۔ میری مراد سیدی و مرشدی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خانوادے کے اس وقت تک جتنے بھی چشم و چراغ آئے، ایک ایک کا تذکرہ کیا جائے تو شاید وہ ایک ٹرانسمیشن کیا سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن یہاں میں یہ ذکر کرنا ضروری اس لیے سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں کہ آج میں اس آستان پہ بیٹھ کے یہ ٹرانسمیشن کر رہا ہوں۔ تو اب آتے ہیں جی نشے کے حوالے سے کہ نشے کے لیے فیصل بھائی قرآن مجید میں لفظ یوز ہوا ہے خمر جی۔ یہ پوری آیت ہے کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ لعنت ہوئی ہے، انما الخمر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ٹھیک ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بڑی خوبصورت نکتہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خمر کی اگر مختصر ترین تعریف کی جائے تو یہ بنتی ہے کہ انسان کے عقل کے اوپر جو بھی چیز حاوی ہو جائے تو وہ خمر بن جاتی ہے، وہ نشہ ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو عقل سے دور کر دے، جس کے استعمال سے انسان کا عقل ختم ہو جائے، چاہے وہ سیکنڈز کے لیے ہو، چاہے منٹس کے لیے ہو، چاہے لانگ ٹائم کے لیے ہو، وہ نشہ اور اسلام میں حرام ہے۔ اب حرام کیوں ہے کہ اسلام، یاد رکھیے گا، اسلام انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری ورژن ہے ہدایت کا۔ یہ صرف نظریاتی طور پہ ہدایت نہیں بلکہ مادی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی اور نظریاتی طور پہ بھی شخصیت کو کامل اور اکمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب یہاں پہ مادی ہمارا نقصان ہو تو تب بھی اسلام فوراً روکنے کا حکم دیتا ہے، ہمارا نظریاتی نقصان ہو تو پھر بھی اسلام کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور ہمارا روحانی نقصان ہو تو پھر بھی اسلام حکم دیتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ پہ جہاں انسانیت کا فائدہ اسلام اٹھاتا ہے تو روحانی ہو، مادی ہو، نظریاتی ہو، اسلام نے اس کام کرنے کا حکم دیا ہے، نہ صرف حکم دیا بلکہ فضائل بیان کیے ہیں۔ لیکن جہاں انسانیت کا نقصان آ گیا تو وہاں اسلام نے سختی سے منع کر دیا ہے۔ اسلام نے اس وجہ سے نشے کو حرام کر دیا ہے کہ کوئی بھی نشہ انسانیت کے لیے حرام ہے۔ جدید سائنس آج اس بات پہ پہنچی ہے 21ویں صدی کے بعد، یعنی پچھلی صدی تک بھی مغرب کے کچھ ممالک جو ہے وہ نشے کو جائز سمجھتے تھے، اور اس وقت بھی امریکہ کی کچھ ریاستوں میں چرس جیسے نشے کو حلال قرار دیا گیا۔ یہ حلال نہیں، حلال تو ہمارے مذہب کے نزدیک، ان کے مذہب کے نزدیک ہوگا، لیکن انہوں نے قانونی طور پہ اس کا جواز فراہم کر دیا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ کہ جنہوں نے 14 صدیاں پہلے مختصر تعریف میں ایک لفظ خمر اللہ کی طرف سے آ گیا اور پورا فلسفہ بتا دیا کہ جو چیز بھی انسان کی عقل کو زائل کرے وہ حرام ہے۔ بس سمپل بات ہے، دنیا آج اس پہ پہنچی ہے اور ہمارا اسلام 14 صدیاں پہلے پیغام دے گیا ہے۔ اور بس یہی گزارش ہے کہ جو بھی چیز آپ کے عقل پہ آ جائے آپ سمجھیں کہ وہ نشہ ہے اور اس کو فوراً چھوڑتے جائیے۔ بہت مختصر اور اگر جامع تعریف کی جائے تو یہی بنتی ہے فیصل بھائی۔ جی ناظرین کرام، جس طرح علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت تعریف فرمائی اور ساتھ میں آقا نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی فرمایا، سیدی نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آئے حضور پاک تو دنیا بدل گئی، آئے حضور پاک تو دنیا بدل گئی، کافور کفر ہو گیا اس کر و فر کی خیر۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے، جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، ہمیں جتنا بھی عطا ہوا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ عطا ہوا ہے۔ علامہ صاحب یہاں پر ایک اور میں آپ سے سوال کروں گا، وہ یہ ہے کہ آخر لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ جی بہت خوبصورت سوال آپ نے اٹھایا کہ آخر لوگ نشہ کرتے کیوں ہیں۔ ایک بیلنس انسان ہے، اس کو کھانا مل رہا ہے، اس کو رہنے کے لیے جگہ مل رہی ہے، اس کے رشتہ دار موجود ہیں، اس کے پاس اللہ کی اتنی نعمت ہے تو لازمی ہے کہ وہ نشے کی طرف جائے گا۔ تو ہمارے اسلام نے ہر چیز کے اسباب کی طرف پہلے نظر دہرائی ہے، پہلے اس کے اسباب ڈھونڈے گئے ہیں، پھر اس کا علاج ڈھونڈا گیا، پھر اس کو حرام قرار دیا۔ آپ دیکھیں کہ مکی دور میں شراب پہلے جائز تھی، شروع میں ابتدا میں یہ آیا کہ شراب میں تمہارے لیے کچھ فائدے ہیں کچھ نقصان ہیں، پھر کہا کہ نماز میں نہ جاؤ، پھر
بتدریجن جب انسانیت اس حد تک ذہنی طور پہ تیار ہوگی اور ماحول اور حالات بن گئے، اسلامی ریاست بن گئی، تو یکدم حکم آ گیا کہ کلی حرام ہے۔ اور میں قربان جاؤں صحابہ پہ کہ انہوں نے مدینے میں جب شراب کے وہ جو ہے گڑے انڈیلے، تو کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ شراب کا سیلاب آ گیا، کہ انہوں نے سب بہا دیے، کہ محمد علیہ السلام کی زبانی آ گیا کہ یہ حرام ہو گئی ہے۔ نشہ کرنے کی جو بنیادی وجہ تھی، اب اسلام نے کب